الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا قائم الصلاۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار نماز قائم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تو صبح کرے اور کتاب اللہ میں سے کوئی ایک آیت سیکھ لے تو تمہارا یہ عمل تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور جب تو صبح کرے اور ابواب علم میں سے کوئی ایک باب سیکھ لے تو یہ تیرے لیے 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ آج ناظرین کرام، میری جانب سے 92 نیوز کی جانب سے اور میرے تمام اسکالرز کی جانب سے دنیا کے تمام دیکھنے والے مسلمانوں کو سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باشہادت، ولادت مبارک کی بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، انہی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں عرض کریں گے بس یہ کہہ کے کہ ہمارا نام بھی بس درج فرما لیجئے۔ ناظرین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خانوادہ اطہر کے چشم و چراغ، گلشن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گلشن کے خوشبودار پھول، سلسلہ ائمہ اہل بیت اطہار کے 7ویں امام، خاندانی وقار و عظمت اور جاہ و حشمت کے امین ہونے کے ساتھ ساتھ شہر علم اور باب مدینۃ العلم کی علمی وراثت کے بھی وارث آپ تھے۔ یعنی جو علم و حکمت کے آفتاب سید الاولیاء حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے نور نظر ہیں، جو اپنے وقت میں بنو ہاشم کے سردار و امام ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ سر جھکا کر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام ایسی عظمتوں والے خاندان کے نور نظر ہیں جس کی اہمیت و وجاہت صرف زمین والوں میں ہی محترم اور مقبول نہیں ناظرین، بلکہ ارض و جہاں کی قید سے بلند ملائک بھی اس گھرانے کے مداح خواہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ذات ہمجید شخصیت کی حامل تھی، زندگی کی تمام تر مشکلات میں صبر و استقلال، جفا و ستم پر خندہ پیشانی کا مظاہرہ اور اپنے اور بیگانوں پر یکساں کرم نوازیاں آپ علیہ السلام کا خاص امتیاز اور خاندانی وطیرہ تھا۔ جس طرح ناظرین کوئی شخص ان گنت محاسن رکھنے کے باوجود بھی کسی ایک وصف میں زیادہ معروف اور ممتاز ہوتا ہے اور دنیا اسی وصف کا زیادہ ذکر کرتی ہے، اسی طرح آپ علیہ السلام کی ذات میں بھی اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار محاسن تھے۔ آپ علیہ السلام کا ذوق عبادت اور متحمل مزاج و بردبار ہونا خلق کے خدا کی زبان پر عام تھا۔ آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی امانت کے امین تھے۔ زہد و تقوی، عبادات کی کثرت اور راتوں کا قیام آپ علیہ السلام کی ذات پر اس قدر راسخ تھا کہ اس کے آثار ہر لمحہ ہر آن آپ پر نظر آیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے خلق خدا اور بڑے بڑے اکابرین امت آپ علیہ السلام کو عبد صالح یعنی نیک و عبادت گزار کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی ذات سراپا فضل و کمال تھی۔ شدید غصے کو پی جانا، درگزر سے کام لینا اور غلطیوں کو معاف کر دینا، یہ آپ علیہ السلام کی ذات مبارک کا خاص وصف تھا۔ یعنی گھرانہ اہل بیت کا جو خاص وصف ہے ناظرین، یوں سمجھ لیجیے آپ اس کا مرقع اور مرصع تھے۔ آپ علیہ السلام برائی سے پیش آنے والوں کے ساتھ بھی بھلائی سے ہمیشہ پیش آیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے جد مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس قول پر عمل پیرا تھے کہ اپنے دشمن پر احسان کے ساتھ فتح حاصل کرو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی اسی مقدس سلسلے کے ایک فرد تھے جن کو خالق نے نوع انسان کے لیے معیار کمال قرار دیا۔ امام موسیٰ علیہ السلام جو حضرات صوفیہ کے مقتدا و پیشوا ہیں، ان کی زندگی میں اپنے جد کریم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا عکس جمیل نہایت آب و تاب کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ اخلاقی محاسن و اوصاف میں درجہ کمال تھے۔ آپ علیہ السلام کو جب علم ہوتا کہ کسی نے آپ کو برا کہا ہے تو آپ اسے کوئی مالی تحفہ، سونا یا دیگر تحائف ارسال کر دیا کرتے تھے۔ سخیوں کے گھرانے کے چشم و چراغ نہایت ہی سخی و کریم 200، 300، 400 دیناروں کی تھیلیاں ناظرین ہر وقت اپنے پاس باندھ کر رکھتے اور مدینہ منورہ میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تھیلی کی مثال
مثال ناظرین، اور ظاہر ہے یہ تو سخیوں کے گھرانے کی تھیلیاں ہیں، تو اس کی مثال پورے مدینے میں دی جاتی تھی، اور جب کوئی پشمردہ حال شخص ان کے پاس آتا تو قیمتی تحائف ملنے سے خوشحال ہو جاتا۔ جب آپ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام کو بے حد مسرت ہوئی۔ آپ نے مدینے جا کر اہل مدینہ کے لیے کھانے کا وسیع انتظام کیا اور فرمایا کہ میرے جانشین ساتویں رہبر اور بہترین خلق خدا کی ولادت ہو گئی ہے۔ آپ علم اولین و آخرین سے بہرور متولد ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ عظیم محدث علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اہل عراق میں ضروریات کو پورا کرنے والے دروازے یعنی باب الحوائج کے لقب سے معروف تھے۔ آغاز کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے آپ ہمارے ساتھ اس لیے بھی رہیں گے کہ انشاءاللہ اس کے فیوز و برکات، یہ جو ذکر ہے نا ناظرین، جب ان اذکار کی آوازیں گھروں میں گونجتی ہیں تو یاد رکھیے گا اس کی برکتیں پھر گھروں کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت عالم دین بزرگ شخصیت جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر بزرگ شخصیت محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب، تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، نوجوان اسکالر ہیں۔ آپ تینوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ اور آخر میں انشاءاللہ نوجوان ثناء شازیب جاوید صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ بتائیے سب سے پہلے، ظاہر یہ تو ایک ایسا سنہری سلسلہ ہے کہ بس عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے چلے جائیں تو دنیا تو بنتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے، یہ تو یقین ہونا چاہیے انسان کو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو خوبصورت سا حسین سا جو کہکشاؤں والا چمکتا ہوا جو خاندانی تعارف ہے، اور آپ علیہ السلام کی جو عظمتیں اور رفتیں، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اس وقت کے یہ لمحات انسانی سعادت کا ایک بحر بے کنار لے کر آ رہا ہے۔ یہ ہمارا اپنا اپنا نصیب ہے کہ ہم ان سعادت مندیوں سے کس حد تک مستفید ہوتے ہیں۔ آج 92 کا اس وقت پوری ملت پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسے انسان کی صحبت میں لا کھڑا کیا ہے کہ جو گلستان تطہیر و مودت کا وہ گل سرسبز کہ جس کی مہک نے اس وقت بھی کائنات کو مہکایا، اور جب جب ان کا ذکر ہوگا ایمان والوں کے دل ایمان کے نور سے مہکتے رہیں گے، سبحان ان کو ایمان کی لذتیں ملتی ہیں۔ بلکہ میں اگر میں عشق کے انک سے ایک بات ذرا محسوس کرتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے عرض کروں کہ اس وقت ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ذکر کو وہاں سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، نہیں ہم ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اور یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھنے والے ہیں، تو یہ تو ایک ایسی عظیم انسان ہیں کہ جن کا نام جب زبان پر آتا ہے تو دل و ذہن میں دماغ میں ایک نور کی ایسی کرنیں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آدمی ایمانی حلاوت سے سرشار ہو کر رہ جاتا ہے۔ سیدنا حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ امامت کے 7ویں امام ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی وہ خوبصورت بات زبان پر آتی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قلبت الارض مشارقہا و مغاربہا، سبحان اللہ، میں نے زمین کے مشارق و مغارب چھان مارے ہیں، لم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم، مجھے بنی ہاشم کے گھر سے کوئی گھر افضل نظر نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر، اور پھر امام موسیٰ کاظم، کیسے پیارے نام ہیں کہ ان کے آئینے میں جب مومن نظر ڈالتا ہے تو وہ اس حقیقت سے آشنا ہوتا ہے کہ ہارون رشید آتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر، اور لوگوں کے سامنے فخر سے سلام پیش کرتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکہ یا ابن عم،
اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام ہو، وہ اس پر فخر کر رہا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے بھتیجے ہیں اور ہم حضرت عباس کی اولاد میں سے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور روضہ انور کے سامنے کھڑے ہو کر جب یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا اب، کیا حسین منظر! حیرت میں ڈوب گیا کہ میں جو فخر کر رہا تھا میرا تو سارا فخر ایک دم انہدام کو کہ انہوں نے کہا بڑھ کر ہارون رشید کہ آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ علماء لکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ میں موجود ہیں، لوگوں کا جم گھٹا ہے آپ کے پاس، اور اتنے میں ہارون رشید آتا ہے جو تعصب کی اینک اتار نہیں سکا، وہ آ کر آپ کو کہتا ہے کہ کیا آپ لوگوں سے خفیہ بیعت لے رہے ہیں، ان کو اپنا ہم نوا بنا رہے ہیں؟ آپ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں ہارون تم جسموں کے امام ہو اور ہم دلوں کے امام ہیں۔ کیا بات آگے بڑھاتے، کیا خوبصورت نوٹ ہے کہ تم جسموں کے امام ہو، ہم دلوں کے امام ہیں۔ اور دلوں کے امام جب اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں ظاہری طور پہ، تو آپ دیکھیے کہ کس مسرت کے ساتھ آپ کے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں، ظاہر وہ حج سے واپسی کا ایک حسین سا منظر ہے، میں چاہتا ہوں اس خوشی کا اظہار بھی آپ خاص طور پہ اپنے الفاظ میں بیان کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ جو یہ جو نوری سلسلہ ہے، تھوڑا سا آپ کے والد گرامی، آپ کے جد، آپ کے امجاد، ان کے بارے میں ذرا تذکرہ پاک صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا، خراج عقیدت پیش کیا، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ کیا بات، سبحان۔ تو 7 صفر المظفر 128 ہجری حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور ذرا آئمہ اہل بیت اطہار میں سے اس ہستی کی اس زاویہ سے ایک جداگانہ شان یہ دیکھیں کہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کے ہمراہ حج کے لیے جاتے ہیں، اور زیارت بیت اللہ، طواف کعبہ اور زیارت حرم ثانی روضہ مطہرہ سے آپ واپس لوٹتے ہیں، تو مقام ابوا پر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک چیز تو اس میں یہ دیکھنے والی ہے کہ اہل بیت نبوت کے ہاں حج کی اہمیت کس قدر، اللہ اور وہ اسے کس قدر یعنی اس کی فضیلتوں کو سمجھتے بھی تھے۔ اور ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ با ادب حج، کیا کہنے، یعنی حج اور عمرہ کو بطور پکنک نہیں، با ادب حج جو ہے وہ کرنے والی شخصیتیں۔ بھائی ادب کو ادب بتایا انہوں نے کہ ادب ہوتا کیسے ہے۔ اب پھر جداگانہ شان جو میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آتے ہی اپنی جدہ محترمہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا جو وہاں آرام فرما ہیں مقام ابوا پر، گویا آتے ہی اس دنیا میں ان کی بارگاہ میں حاضری، سبحان اللہ، کیا اچھی بات ہے جی، کیا اچھی بات، ان کی شان میں ان کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہوتی ہے۔ میرے ایک بہت محترم صاحب علم شخصیت نے مقام ابوا پر حاضری دی، عام لوگوں کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، انہوں نے مجھے ایک خوبصورت بات یہ بتائی کہ وہاں بظاہر پھول تو کوئی نہیں ہے لیکن تتلیاں بہت زیادہ ہیں، یعنی یہ ایک اس میں اہل بصیرت کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ تتلی ہمیشہ پھول پہ آتی ہے، وہ تتلیاں نظر آ رہی ہیں تو پھول جو ہیں وہ اہل باطن کو نظر آئیں گے، ہماری اور آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور جو گلے سر سبد ہوں ان کی کیا ہی بات ہے، ان کی تو عظمت ہی کیا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آمد مبارک اس بابرکت مقام پر، اور حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام نے جو انہیں اپنے بزرگوں سے تعلیم تھی، حضور علیہ السلام سے، حضرت مولا علی مرتضیٰ سے، دیکھیں آپ نے بہت اچھا انٹرو میں خوبصورت انٹرو دیا، اس میں جملہ آپ نے کہا کہ ان کے آنے پہ جو خوشی تھی وہ خوشی یہ کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ تو بیٹے تو ماشاءاللہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے اور بھی ہیں، لیکن یہ چونکہ اس خاص نور نبوی کے امین تھے، اس فیض نبوی کے امین تھے، اور ان سے آگے وہ علوم مرتضوی اور علوم نبوی کے سرچشمے پھوٹنے تھے، اس لیے ان کے آنے کی خوشی جو تھی وہ بڑی مختلف، بڑی جداگانہ تھی حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام پہ۔ اب دیکھ اس کا ایک اور پہلو آپ کی ولادت کا، کہ نام مبارک جو ہے وہ اللہ کے اولو العزم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر سبحان اللہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے رکھا۔ بڑی خوبصورت بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت موسیٰ اولو العزم رسول ہیں لیکن جلال خداوندی کے مظہر ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم نام وہی ہے لیکن جمال خداوندی کے مظہر ہیں، اور ان کا قرآنی لقب الکاظم سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے
الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. سبحان اللہ. وہ خوشی، فراخی، تنگی دونوں حالتوں میں وہ لوگ جو بندگان خدا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے پسندیدہ بندوں کی صفات کو بیان کرتا ہے. وہ جو خرچ کرتے ہیں فراخی اور تنگی میں، اور پھر وہ اللہ رب العزت کے بندوں پر مہربان ہیں، ان بندوں پر مہربان ہیں اور ان کو ان کے حال پر کرم کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو اپنے غصے کو پیتے ہیں. والعافین عن الناس، اور وہ اللہ کے بندوں سے عفو درگزر فرماتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت. اس میں یعنی یہ پسندیدہ صفات میں کاظم جو لقب ہے، اپنے غصے کو پی جانے والا، اپنے غصے کو پی جانے والے کا مطلب یہ ہے کہ قوت طاقت اختیار رکھتے ہوئے، قوت طاقت اختیار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو مرضی مولا کے سپرد کر دے. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں. اور یہ جو بات ہے، اب جیسے لقب پہ ایک بات آپ نے فرمائی، تو میں چاہتا ہوں کہ انہی القابات کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بات ہے غصے کو پی جانے والے. اکابرین امت نے جس انداز سے خراج تحسین آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے ڈاکٹر صاحب، پہلے تو اس پہ بھی گفتگو کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں اس سے پہلے آپ کی جو القابات ہیں، کیونکہ ایک لقب کا ذکر آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں اسی تسلسل میں کہ رہتی دنیا تک جن خوبصورت القابات سے دنیا آپ کو پکارتی رہے گی، ظاہر وہ اپنی جگہ ایک نظیر ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، آج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 1314ویں سالگرہ ہے. اللہ رب العزت ساری امت کے لیے اس میں سے خیر پیدا فرمائے اور اہل بیت کی محبت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے دل میں قائم فرمائے. گزارش یہ ہے کہ میں اکابرین امت کے اقوال کی روشنی میں ہی القابات عرض کرتا ہوں تاکہ دونوں باتیں اکٹھی ہو جائیں. آپ کے 3 القابات جو زیادہ مشہور ہیں، جس طرح قبلہ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کاظم، اس کے علاوہ جو آپ نے انٹرو میں کہا عبد صالح، عبد صالح، کاظم، اور تیسرا ہے باب و قضاء الحوائج. یہ 3 آپ کے القابات زیادہ مشہور ہیں. اکابرین امت میں اور خاص طور پہ ائمہ اہل سنت نے آپ کی جو تعریف کی ہے اس حوالے سے میں چند معروضات پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے حضرت امام محمد بن طلحہ الشافعی، اس کے علاوہ ابن جوزی نے، حتیٰ کہ ابن کثیر نے بھی آپ کی تعریفات کو بیان فرمایا ہے. اس کے علاوہ ابن حجر مکی الہیتمی، جن کا تذکرہ کی انٹرو میں انہوں نے ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں امام زاہبی بھی نظر آتے ہیں، لیکن محمد بن طلحہ الشافعی نے اپنی کتاب جس کا نام ہے مطالب الصول فی مناقب آل الرسول، اس میں انہوں نے جو چند جملے لکھے وہ کہتے ہیں هو الامام، کہ وہ امام ہیں. یہ آج نہیں انہیں کوئی امام کہتا، لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ آپ امام کا لقب کیوں بولتے ہیں. سارے ائمہ اہل سنت کا 1400 سال میں یہ طرز تحریر بھی رہا ہے اور گفتگو میں بھی اسی طرح وہ بیان کرتے رہے. کہتے ہیں هو الامام، یہی امام زاہبی نے لکھا، یہی ابن کثیر نے لکھا، یہی ابن جوزی نے لکھا. آگے ارشاد فرماتے ہیں هو الامام کبیر القدر عظیم الشان، جتنی ان کی قدر ہے اتنی کسی اور کی نہیں، جو آپ کی شان ہے وہ کسی اور کی نہیں. الکبیر المجتہد، آپ اپنے زمانے میں سب سے بڑے مجتہد تھے. الجاد فی الاجتہاد، اور اجتہاد میں جتنی آپ کوشش کرتے تھے نا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، وہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں کرنے والا تھا. یہ نہیں جس طرح حضرت نے ارشاد فرمایا نا، جو نسب ہے، جو آل ہونا، یہ بڑی اعزاز کی بات ہے، لیکن آپ نے اپنے حسب سے بھی ثابت کیا ہے. آپ نے اور وہ اجتہاد کہاں کرتے تھے؟ علم میں بھی، معرفت میں بھی، کمال میں بھی، فضل میں بھی، تبلیغ میں اور عبادت میں بھی آپ کی طرف سے اجتہاد ہوتا تھا. آگے ارشاد فرمایا المشہور بالعبادہ، سارے عبادت کیا کرتے تھے، لیکن آپ عبادت میں جس طرح مشہور تھے اس طرح کوئی اور نہیں تھا. المواظب علی الطاعات، اور رسول اللہ کی سنتوں کی اطاعت میں جتنا آپ مواظبت یعنی ہمیشگی اختیار کرتے تھے، اتنے کوئی اور اس زمانے میں آپ کے ہم اثر لوگوں میں کوئی اور بھی ایسا نہیں تھا. آپ کو ایک سنت کو بھی ترک نہیں کرتے تھے، حالانکہ آپ نسب میں سے، آل میں سے تھے. لوگ آج فرائض بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن امام کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے آپ سنتوں میں بھی اس حد تک اطاعت کے درجے پہ فائز تھے. المشہود لہ بالکرامات. جنید بھائی گزارش یہ ہے جب اطاعت اس درجے پہ ہو جائے، فرائض کی ادائیگی اس درجے پہ ہو جائے، پھر میرا رب کرامات اور عجائبات کی نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے، وہ بھی انہیں نصیب ہوا. اور آپ کی راتیں کیسی گزرتی تھیں؟ یبیت اللیل ساجدا وقائما ویقطع النہار متصدقا وصائما. رات گزرتی تھی کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی تلاوت میں. اور دن کیسے گزرتا تھا؟ کبھی صدقہ کرتے ہوئے اور کبھی روزے کی کیفیت میں. روزہ بھی ہے اور صدقہ
صدقہ بھی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے 3 القابات ہیں، یہ میں امام محمد بن طلحہ شافعی کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں 3 القابات ہیں۔ پہلا ہے کاظم، وہ لقب آپ کا کیوں ہے؟ لفرط حلمہ وتجاوزہ عن المعتدین علیہ سمی کاظما، آپ کے اندر اتنا حلم تھا اور آپ زیادتی کرنے والوں سے اس حد تک تجاوز فرمایا کرتے تھے، جس طرح آپ نے بھی فرمایا اور حضرت نے فرمایا کہ اختیار ہونے کے باوجود تجاوز فرمایا کرتے تھے، اس لیے زمانہ آپ کو کاظم کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ یعنی ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ کوئی اگر برائی ان کے ساتھ کرتا اور آپ کو پتہ چل جاتا تو آپ پلٹ کے اس کو سونا چاندی تو تحائف بھیجا کرتے، بالکل ایسے، کیسی بات ہے۔ بلکہ حضرت شافعی ارشاد فرماتے ہیں کانا یجازئ المسیء باحسانہ الیہ وکانا یقابل الجانی بعفوہ عنہ، یعنی آپ کے اندر یہ کردار میں یہ جان موجود تھی کہ جو آپ کے ساتھ برائی کرتا آپ جواب احسان کے ساتھ دیتے تھے، اور جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتا جو آپ کا مجرم ہوتا وَيُقَابِلُ الْجَانِيَ، جو مجرم ہوتا زیادتی کرنے والا ہوتا آپ معاف فرما دیا کرتے تھے، اور معافی کے ساتھ آپ اس کے ساتھ جو بدلے کی ایک صورت پیدا کرتے تھے، یہ نہیں کہ جتنی اس نے زیادتی کیا اسے بڑھ کے کرتے، آپ معاف فرما دیا کرتے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلِكَثْرَةِ عِبَادَتِهِ كَانَ يُسَمَّى بِالْعَبْدِ الصَّالِحِ، آپ اتنی عبادت کرتے تھے کہ سارا زمانہ آپ کو عبد صالح کے لقب سے یاد کرتا تھا۔ وَيُعْرَفُ بِالْعِرَاقِ بِبَابِ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ، اور سارے عراق میں آپ باب و قضاء الحوائج کے لقب سے مشہور تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لِنَجْهِ مَطَالِبِ الْمُتَوَسِّلِينَ إِلَى اللَّهِ بِهِ، کیونکہ آپ کے واسطے سے جو بھی اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتا تھا میرا رب اس کے دامن کو بھر دیا کرتا تھا۔ بلکہ اکابرین نے تو یہاں تک لکھا کہ وہ ظاہری طور پر تشریف فرماتے تب بھی باب الحوائج، اور آج ان کا روضہ اطہر جو ہے وہ بھی جو ہے سراپا باب الحوائج ہے۔ میں یہ جملہ ایک عرض کرنا چاہوں گا، یہ خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے کہ احمد القطعی یہ روایت کرتے ہیں ابو علی الخلال سے جو حنبلی ہیں، شیخ الخنابلہ ہیں، ان کا ایک جملہ وہ کہتے ہیں ما اہمنی امر فقصدت قبر موسیٰ بن جعفر، جب بھی زندگی میں کبھی مشکل آئی ہے نا تو میں موسیٰ بن جعفر کی قبر کا ارادہ کر لیتا ہوں، وہاں جا کے ان کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ سے مانتا ہوں، فتوسلت بہ الا سہل اللہ لی ما احب، جو مانگتا ہوں ان کے وسیلے سے میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ ما فوق العقل باتیں نہیں ہیں، یہ عقائد کی باتیں ہیں، یہ عشق کی باتیں، یہ محبتوں کی اور عقیدتوں کی باتیں ہیں، اور ملتا اسی کو ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، تو مانگا نہیں تو نظر کہاں سے آئے گا، طلب کیا نہیں تو عطا کیسے ہوگا، طلب کرو گے تو عطا ہوگا، پیاس دکھاؤ گے تو پیاس بجھائی جائے گی نا، پیاس پیدا ہی نہیں کرو گے تو پیاس کیسے بجھائی جائے گی۔ تو آئیے ذرا پیاس سے ہم سب پیاس سے مل کر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جب انشاءاللہ لوٹیں گے تو آپ کو ان کے زہد و تقوی اور علمی مقام اور مرتبے کے بارے میں بتائیں گے صاحب کہ انا مدینۃ ولی بابا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم منتقل ہوا مولا کائنات کو، اور مولا کائنات سے چلتے چلتے پھر آپ تک کیسے پہنچا انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ درود پاک کا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك۔ ایک بار پھر ناظرین، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت مبارک کے موقع پر بہت ہی حسین گفتگو ہو رہی ہے، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے اب آپ کو لیے چلتے ہیں کہ آج ہم زہد و تقوی کی بات کرتے ہیں، ہم متقی بننا چاہتے ہیں، لیکن صاحب اگر متقی بننا ہے نا تو پھر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ان جیسی ہستیوں کے درس خیرات لینا ہوگی،
تب پتہ چلے گا کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے بنیادی طور پہ. اگر علم حاصل کرنا ہے تو پھر ہمیں ظاہر ہے باب مدینۃ العلم کی اس آل سے استفادہ کرنا ہوگا کہ بنیادی طور پہ علم ہوتا کیا ہے, علم کے موتی کس طرح سے بکھیرے جاتے ہیں, اور پھر علم کے موتیوں کی روشنیاں کیسی ہوتی ہیں. پروفیسر صاحب بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, آپ کا زہد و تقویٰ ظاہر ہے جب آپ سوچئے کہ اس زمانے میں کتنے ہی پرہیزگار کتنے ہی عبادت گزار موجود ہیں, لیکن آپ کے تقوی کی مثال لوگ دیتے ہیں, آپ کی زہد کی مثال دیتے ہیں, پھر آپ کا علمی مقام. جنید صاحب, سب سے پہلے ہم اس بات پر نگاہ ڈالیں کہ یہ کس خان وادے کے فرد ہیں. بے شک یہ وہ خان وادہ ہے کہ جس کی بنیاد اقرأ بسم ربک الذی خلق سے رکھی جا رہی ہے. بے شک بے شک. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امت کو علم کے حصول کی رغبت دلائی ہے, اس کی مثالیں اور کہیں نہ دنیا کو مل سکیں نہ قیامت تک ملیں گی. ایسا ہی. اور پھر سیدنا حضرت موسیٰ بن جعفر الکاظم, زہد کی بنا پر ہی تو آپ عبد صالح, تو آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ابن حجر نے کہا کہ کان عابد اہل زمانہ و اعلمہم و اسخاہم, زمانے میں سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے, سب سے زیادہ علم رکھنے والے, سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے. سبحان اللہ. علامہ ذہبی نے کہا کہ کانا موسیٰ من اجواد الحکماء و من العباد الاتقیاء, وہ بہترین دانا لوگوں میں سے تھے, بہت زیادہ عبادت گزاروں میں سے تھے. سبحان اللہ. تاریخ یعقوبی والے نے لکھا کہ کان موسیٰ بن جعفر من اشد الناس عبادتا, لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار اس وقت اگر کوئی صفحہ عرضی پر تھا تو وہ موسیٰ بن جعفر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات یہ ہے کہ آپ نے جس خان وادے میں آنکھ کھولی اس وقت اس کے ساتھ کی یونیورسٹی پوری کائنات میں نہیں. کیا کہنے ہیں جی, کیا 4000 اساتذہ جس کی مکتب میں موجود ہوں, اللہ اکبر, اور جنہوں نے اتنا کام کیا ہو کہ انہی بنیادوں پر چل کر مسلمانوں نے اپنی ایک شاندار تاریخ مرتب. کوئی دوسری رائے نہیں, کوئی دوسری رائے. اس لیے حضرت موسیٰ کاظم آپ کے تو اساتذہ کو دیکھیں, ان میں جب نام آتا ہے عبداللہ بن قدامہ کا, ابو عبداللہ مالک بن انس کا محدث کبیر کا, اور عبداللہ بن دینار کا, اسی طرح آپ کے شاگردوں کا, تو ان لوگوں نے علمی طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو باب العلم ہیں اس کو دنیا کے لیے آگے پہنچایا, اور ان کے شاگردوں نے اتنا کام کیا کہ آج اگر اس کو جمع کیا جائے تو اس کے ایک دفتر بن جائیں, ہم اس کو شمار نہ کر سکیں. اور جہاں تک آپ کے زہد و تقویٰ کا تعلق ہے, نمونہ کیا نظر آ رہا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق. سبحان اللہ. اچھا, آپ دونوں اعتبار سے, روحانی اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی, سارا فیضان جو امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی سے اخذ کر کے پھر دنیا کو روشن کیا. ہماری تاریخ تو جنید صاحب یہ بتاتی ہے کہ کتنے ہی اسلاف ہیں. ہم جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں, جب ہم یہاں ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا نام لیتے ہیں, چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کا نام لیتے ہیں, ان کے خلیفہ کا نام لیتے ہیں, تو والدہ کی گود میں آتے ہی, ان پر نظر ڈالتے ہی, تو یہاں تو سرچشمہ ہے. یہاں جب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی ان پر پہلی نظر پڑی ہوگی, اس نظر نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا. ایسا ہی, بلکہ وہ دیکھیں نا علمی حوالے سے, جب آپ مدینے سے باہر تشریف لے گئے تھے کسی کام سے, تو ایک قافلہ جب آیا, کچھ سوال کیا, تو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا, عمر ان کی بہت چھوٹی تھی, وہ بتائیے ذرا کیا ہوا, وہ یعنی کہ کس طرح سے فیضان منتقل ہوا, کس سوال کا جواب دیا, اور کیا کچھ ہوا اس میں. انہوں نے تو ان کو حیرت میں ڈال دیا, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف یہ ظاہری علم ہی نہیں, جب آپ کو ہارون رشید نے جیل میں ڈالا ہوا ہے تو وہاں پر امام ابو یوسف اور امام احمد, امام محمد بن حسن شیبانی, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ چلیں ان کی خدمت میں کچھ وقت گزاریں. جی. تو انہوں نے کیا دیکھا, وہ چیز آپ کے علمی کمالات کو کتنی اوج پر لے جاتی ہے کہ ایک ان کا خادم فارغ ہو کر جانے لگا اور کہنے لگا کہ حضور میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں, اگر کوئی چیز ضرورت ہو تو بتائیں, لیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ تجھ سے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے جانے کے بعد آپ ان ائمہ سے فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ سے کہہ کر جا رہا ہے کہ جی کوئی ضرورت ہو تو بتائیں, اس نے تو آج رات کے بعد اللہ کے ہاں چلا جانا.
اب اس مرتبہ اور مقام کو دیکھ کر وہ حضرات کہتے ہیں کہ ان کی علمی مرتبت کو کیسے جانا جا سکتا ہے. کمال یہ ہے کہ امام یوسف اور امام محمد علمی طور پہ جو سمجھنے آئے تھے کہ آپ کا مقام مرتبہ کیا ہے, وہاں تو آپ نے علم غیب جو ہے اس کو کھولنا شروع کر دیا. اور یہ جیلر تھا میرا خیال ہے نا جس نے یہ گزارش کی تھی, جیلر تھا, سپرنٹینڈنٹ جیل تھا, وہ چھٹی پر گیا تھا تو اس نے یہ عرض کیا آپ کے لیے لے آؤں. تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے علمی ورثے کے مالک ہیں, اور زہد و ورع میں آپ کا یہ عالم تھا کہ جیل کے دوران, آپ کی قید کے دوران جس نے رکھا تھا اس نے اپنی بہن سے کہا کہ ذرا دیکھیں ان کے اعمال کیا ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان کی پوری رات اللہ کی عبادت, اللہ اکبر, تہجد کا وقت آتا ہے تہجد ادا کرتے ہیں, اس کے بعد نماز فجر کے بعد پھر آپ کا مسلسل صرف تھوڑا سا آرام ہے, اس کے علاوہ آپ کا پورا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف ہو رہا ہے. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس علم اور اپنے عمل کی بدولت ہمیں یہ بتایا ہے کہ اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے یہ راستہ ہمیں بات آگے بڑھاتے ہیں. اس میں ایک اور جو بڑی خاص بات جو تاریخ کے اندر موجود ہے کہ جانشینی کے جب سوال ہوا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے, تو جو جواب ہے آپ کا بڑا کمال ہے. میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیے. اور ایک اور بات کہ آپ کی عمر مبارک 55 برس, یہ واحد میرا خیال امام ہے اگر میں غلط نہیں کہ 4 آپ نے جو ہے وہ عباسی بادشاہ دیکھے آپ نے بنیادی طور پہ, اور ظاہر ہے ہر طرح کا دور دیکھا. خاص طور پہ جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو ایک علمی ٹرانسفارمیشن کا جو ویکیوم پیدا ہوا ہے کہ عملی طور پہ امام جعفر صادق علیہ السلام جس طرح سے تبلیغ فرما رہے تھے, آپ اس طرح سے جو ہے مطلب اپنی تقاریر نہیں کر پا رہے تھے, خطبات نہیں دے پا رہے تھے, آپ نے خاموش عمل کے ذریعے سے تبلیغ فرمائی. جی بتائیے. بالکل ایسا ہی ہے. 55 برس آپ کی عمر مبارک ہے, اور 4 ائمہ اہل بیت اطہار کا, 4 بنو عباس کے بادشاہوں کا آپ نے دور دیکھا ہے. چھوٹی سی ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ سے زیادہ بادشاہوں کا دور بھی دیگر ائمہ اہل بیت نے دیکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو ایک مخلص خادم نے حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ کے بیٹوں میں سے آپ کا جانشین کون ہوگا. آپ نے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھو دیکھتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بچپنے میں ہیں, آپ ایک بکری کے بچے کو پکڑا ہوا ہے, رسی اس کی اور لا رہے ہیں, اور باہر لا کر فرماتے ہیں اللہ کو سجدہ کرو, سبحان اللہ کو سجدہ کرو. یعنی وہ بکری کا جانور جو ہے وہ پیشانی زمین پہ رکھ دیتا ہے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے خادم سے پوچھا کچھ دیکھا کچھ جانا. یعنی یہ اپنی پاک بارگاہ میں جانور بھی وہ پسند کرتے ہیں جو اطاعت گزار پروردگار ہوتے ہیں. دوسرا الفاظ میں بچپن کے کھیل کیسے, اور کھیل میں بھی جو ہے وہ مقام کیسا, معرفت کا مقام کیسا, معرفت ہے. اب یہ پیغام بھی دیکھنے والوں کے لیے بھی یہ پیغام تھا کہ اگر ان کا عبادت سے اتنا گہرا تعلق ہے, عبد صالح عبادت سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ خود تو عبادت کرتے ہی ہیں, جانور بھی وہ پسند کرتے ہیں جو سجدہ گزار ہوں. بھائی سبحان اللہ. تو اس حوالہ سے پھر دیکھنے والوں کو یہ پیغام ہے کہ ہم اگر غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے لیے معیار بندگی اور معیار زندگی امام موسیٰ کاظم کیا مقرر کر رہے ہیں. یہ سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے. اب بادشاہوں کے حوالہ سے پہلا جو دور ہے وہ منصور کا ہے, 10 سال تقریباً اس کا دور ہے, اور اس کے بعد پھر اس کے بیٹے کا دور مہدی کا ہے, 10 سال وہ ہے, 1.5 سال اس کے بیٹے ہادی کا دور ہے, اور یہ چوتھی پشت پھر ہارون الرشید کی آتی ہے جس کا 14 سال کا دور ہے, اور اسی کے دور میں زہر کے سبب سے آپ کی شہادت ہوتی ہے. اس میں جو خاص طور پہ چیز مینشن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے کہ ذرا خانوادہ نبوت کی عظمت اور شان کی ایک جھلک دیکھیں کہ اہل بیت اطہار کے عظیم ائمہ میں سے ایک ہستی اور بادشاہ 4 گزر چکے. دوام کس کو حاصل ہے اور بقا کس کو حاصل ہے. اقتدار کو دائمی سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑا میسیج ہے, بہت بڑا میسیج ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ تو اللہ کا عطا کردہ منصب, اللہ کا عطا کردہ علم, اللہ کی عطا کردہ معرفت ہے, اصل وہ چیز ہے. لیکن وہ اس میں بھی جب وہ زیادتی کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا اس اینگل سے بھی ہم سمجھیں گے کہ حضرت امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کو تبلیغ کا جو وقت ملا, اس میں ہم زیادہ تفصیل سے تو ان کے پروگرام میں بات کرتے ہیں. اس میں وجہ یہ تھی کہ بنو امیہ اور بنو عباس اقتدار ایک کا ختم ہو رہا تھا, دوسرے کا اقتدار ابھی مستحکم نہیں ہو رہا تھا, یعنی ابتدا تھی, ایک اکھاڑ پچھاڑ تھی اقتدار کے حوالہ سے. جیسے ہی اقتدار مضبوط ہوتا ہے
تو منصور نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اور پھر آگے چل کے سوال و جواب اور تکرار وہی سلسلہ جو پیچھے سے چلتا اور پھر ہارون الرشید نے تو باقاعدہ مدینہ طیبہ سے پروفیسر صاحب نے ابتدا میں جو بات کی تھی نا کہ السلام علیکہ یا جی وہی وہاں سے کانٹا اٹک گیا تھا، وہاں سے شروع ہوا ہے اور وہیں اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ ان کو بعد میں نا بغداد لے کر آؤ اور بغداد لا کر اسیر زندہ کر دیا۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے اور وہ مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ باہر تو دلوں پہ اس طرح حکومت تھی کہ لوگ ان کے ارد گرد ہیں، درست۔ اب یہاں یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ جیلر اور جیل کا عملہ اور جو ان کے متعلقین ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ تو اس قدر بے ضرر ہے، اسے تو کسی سے تعلق ہی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی آتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے مالک کے حضور سجدہ ریز صرف اللہ۔ اب یہاں یہ سوال اٹکا اور یہ سوال پیدا ہوا اور یہ ایک جیل کے اندر سے ایک لہر اٹھی سوچ کی کہ جو بندہ نقصان ہی نہیں دے رہا اس کو قید کیوں کیا گیا؟ کیا بات ہے، کیا بات، یعنی آپ کی اسیری کے دوران آپ کے کردار کا عملی مظاہرہ جو ہے وہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے اور آپ کا مقام جو ہے وہ کیا ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کے ارشادات میں سے ایک بہت چھوٹا سا جملہ لیکن معنی کے اعتبار سے بہت بڑا پیغام آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے کا والدین کو دیکھنا، بیٹے کا والدین کو دیکھنا یہ عبادت بھی ہے اور جنت کی بشارت بھی۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹے کا والدین کو دیکھنا عبادت بھی ہے اور جنت کی بشارت بھی ہے۔ اس میں ہم اپنی پوری نوجوان نسل کے لیے آج کے دن یہ میسج جو ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں کہ عبادت، صبر، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اسوہ مبارک سے عبادت پروردگار، صبر اور کاظم غصہ کو پینا۔ آج ہماری جتنی فرسٹریشن ہے وہ غصے کے سبب ایگزیکٹلی ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ٹالرنس ختم ہو گیا، ٹالرنس ختم ہو گئی، برداشت کا، تحمل کا سبق سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اور پھر اولاد کا اپنے والدین کو اولڈ ہومز میں اور اولڈ ہاؤسز میں نہیں چھوڑنا بلکہ ان کے چہرے کو دیکھ کر اپنی عبادت کو مکمل۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، بہت، اور یہ تذکارہ پاک کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان ہستیوں سے کچھ سیکھا جائے، بنیادی طور پہ اپنی زندگیوں کے اندر ہم تبدیلی پیدا کریں۔ فائنلی ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے کرامات تو کیا ہی صاحب، بس کیا آپ تو خود صاحب کرامت ہیں، اور بات یہ ہے کہ جو صاحب معجزات کی اور یوں کہیے کہ سراپا معجزات کی عالم میں سے ہوں ان کے لیے کرامتوں کا کیا معاملہ ہے، تو ذرا بتائیے۔ لیکن جو ایک بہت سی باتیں ایسی ہیں جو دلوں کو بڑا چھوتی ہیں، تو واقعہ ذرا بتائیے۔ جی جنید بھائی، آپ کی ذات سے وابستہ بہت ساری کرامات ہیں، لیکن سب سے مشہور واقعہ ہے، اس کو صفت الصفوہ میں حضرت ابن جوزی نے لکھا ہے، وہ ہے شقیق بن ابراہیم بلخی کا واقعہ۔ یہ 149 ہجری کے حج کی بات تھی، جب آپ کی امامت کا بھی پہلا سال تھا۔ 148 ہجری میں آپ امامت کے عہدے پہ فائز ہوئے، 149 ہجری میں، اور اس وقت آپ کی اپنی عمر مبارک صرف 20-21 سال تھی۔ تو شقیق بن ابراہیم بلخی کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے نکلا تو قادسیہ پہنچا۔ قادسیہ میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے لوگ جمع ہیں، لیکن ایک جوان جو ہے ان سب سے ہٹ کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس کے اوپر اس نے ایک اور پشمینے کا لباس پہنا ہوا ہے اور شملہ بھی گرایا ہوا ہے اپنے کندھے پہ اور نیچے نالین بھی پہنے ہوئے ہیں۔ تو مجھے احساس ہوا اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ بندہ ہٹ کے اس لیے بیٹھا ہوا ہے کہ زیادہ توجہ اس کی طرف کی جائے اور اسے کوئی خاص پروٹوکول دیا جائے۔ تو میں نے سوچا میں جا کے اسے یہ سمجھاتا ہوں کہ صوفیاء کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے لباس بھی ایسا پہنے اور ہٹ کے مجلس سے بیٹھیں تاکہ لوگ سارے توجہ کریں۔ کہتے ہیں میں وہاں پہنچا یہ بات کرنے کے لیے، تو ابھی قریب ہی گیا ہوں اور یہ الفاظ میری زبان پہ نہیں آئے، ابھی یہ خیال وہم وسوسہ جو بھی تھا میرے اندر ہی تھا، ابھی زبان پہ نہیں آیا۔ میں قریب بیٹھا ہوں تو انہوں نے کہا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا۔ کہا کہ میرا نام بھی بولا، حالانکہ میں نہ انہیں جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتے تھے، نام بھی بتا دیا اور ساتھ یہ کہہ دیا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم۔ تیرے اندر یہ جو گمان میرے حوالے سے پیدا ہو گیا نا یہ درست نہیں ہے، اور بہت سارے گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کے درجے پہ ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ نبی صاحب نے اشارہ فرمایا، آج کی اس مجلس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت نے یہ بھی بتا دیا کہ گمان سے، بدگمانی سے حسن ظن رکھو نا دوسروں کے بارے میں، بدگمانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس ایک واقعے میں آپ کی 4 کرامات کا ظہور ہمیں نظر آتا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ بات میں نے سنی تو میں اندر ہی پشیمان ہوا، پریشان ہوا، شرمندہ ہوا کہ میں کیا سوچ کے آیا تھا، تو مجھے ان سے معذرت کرنی چاہیے۔ پھر میں انہیں تلاش کرتا رہا، وہ مجھے کہیں نہ ملے۔ پھر ہم قادسیہ سے چلے تو آگے واقسہ میں جا کے پہنچ گئے، وہاں میں نے دیکھا کہ
وہی جوان ہے, رات کا وقت ہے, نماز میں مصروف ہے, اور نماز ایسے پڑھ رہا ہے کہ جسم اس کا کانپ رہا ہے اور رونگٹے کھڑے ہیں اور رنگ اس کا زعفرانی ہے, اتنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. تو میں نے کہا میں اب پاس بیٹھوں گا, جب نماز ختم ہوتی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے بارے میں کیا سوچا تھا. کہتے ہیں جیسے انہوں نے سلام پھیرا, ابھی وہ الفاظ بھی میں دوبارہ زبان پہ نہیں لے کے آیا. کہنے لگے شقیق مجھ سے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں, یہ آیت ذہن میں رکھو, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا یہ کوئی عام بندہ نہیں, کم از کم ابدال کے درجے پہ فائز ہے, یہ خاص مقام پہ فائز ہے. کہتے ہیں مجھے اس بات کا احساس ہو گیا. پھر میں ان کی تلاش میں رہا, مجھے کوئی نہ ملے. پھر ایک اور جگہ آگے ہم نے پڑاؤ ڈالا, زبالہ اس جگہ کا نام ہے, وہاں میں نے دیکھا کہ حضرت ایک کنویں پہ کھڑے ہیں اور آپ نے ڈول پھینکا ہوا ہے پانی نکالنے کے لیے. تو میرے دیکھتے دیکھتے ڈول جو ہے وہ نیچے گر گیا. اب وہ نیچے گر گیا تو حضرت نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا انت ربی اذا زمیت من الماء, جب بھی مجھے پیاس لگتی ہے پانی کی طلب ہوتی ہے تو ہی میرا رب ہے. وقوتی اذا اردت الطعام, اور جب بھی مجھے کھانے کا ارادہ ہوتا ہے تو ہی مجھے غذا عطا فرماتا ہے, میرے پاس اس ڈول کے سوا کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں اس التجا کو میں دیکھ رہا تھا, ڈول گرتا میں نے دیکھا, ہاتھ اٹھتے دیکھے, پھر پانی اوپر آتا ہے, کنویں کے کنارے پہ پہنچتا ہے اور آپ اپنا ڈول اٹھا لیتے ہیں. کہتے ہیں اب پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, جو میں نے سوچا تھا وہ درست بات نہیں ہے. یعنی ابھی آہستہ آہستہ پہنچ رہے ہیں, آہستہ آہستہ. اور ان حضرات کی زندگی کو سمجھنے کے بعد انسان آہستہ آہستہ منزل آشنا ہوتا ہے. کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ اب میں کہیں بیٹھوں گا, اب دل کی بات کروں گا, پوچھوں گا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا. تو کہتے ہیں کہ وہ پھر میں جب آپ کے قریب گیا تو آپ نے ریت کے ٹیلے سے ریت اٹھائی اور اس ڈول میں بھرنا شروع کر دی, پانی ڈالا تو پینا شروع کر دیا. میں بڑا حیران ہوا کیا بھی, پھر مجھ سے رہا نہ گیا. تو میں نے کہا حضرت یہ پانی نا مجھے بھی عطا فرما دیجیے. میرے ذہن میں یہ تھا کہ ریت ملا پانی ہے. جب آپ نے پانی عطا فرمایا اور میں نے ہونٹوں کے ساتھ لگایا تو وہ ایسے تھا جیسے شکر ملا ستو کا پانی ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ میں نے پیا. تو میں نے عرض کیا حضرت یہ کیسے ہوا؟ تو کہنے لگے ہم نے اپنا ظاہر اور باطن اللہ کی رضا میں قربان کر دیا ہے, اللہ نے ہر چیز کو ہمارے لیے شکر ہی بنا دیا ہے. حضرت یہ اب انہی کے فیض سے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں نا, انہیں زمانہ پھر گنجے شکر کہتا ہے, ان کے در سے بھی وہی چیزیں ملتی ہیں. کہتے ہیں پھر ہم حرم میں پہنچ گئے, حج کے لیے پہنچ گئے, تو میں نے دیکھا کہ وہی شخص ہے وہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہے, رات کو نماز پڑھ رہا ہے, پھر تسبیح کر رہے ہیں, پھر تہجد, پھر تلاوت, پھر فجر کی نماز. فجر کی نماز کے بعد جب آپ نے طواف کیا باہر نکلے, میں نے کہا میں پوچھوں گا ضرور کہ یہ ہستی کون ہے. جب باہر نکلا تو وہاں وہ اکیلے نہیں تھے, خدام غلام, کوئی جوتے رکھ رہا ہے, کوئی نالین رکھ رہا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے, تو بتایا گیا کہ یہ ابن رسول ہیں, ابن مصطفیٰ ہیں, موسیٰ بن جعفر ہیں. کہتے ہیں اس وقت میری زبان سے نکلا قد عجبت ان تکون مثل هذه العجائب الا لمثل هذا السید. کہتے ہیں پھر مجھے پتا چلا یہ جو میں نے عجائب دیکھے ہیں نا وہ اسی سید سے ظہور پذیر ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ نبی کی آل ہے, اس کے علاوہ یہ نہیں. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. باتیں تو بہت ہیں. علی بن یقطین والا جو جبے والا واقعہ ہے وہ بھی کیسا کمال واقعہ ہے کہ زندگی بخش دیا آپ نے اور بتا دیا کہ اس جبے کو جو کس طرح سے محفوظ رکھا ہے. بہرحال آپ تینوں آپ کو بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو قبول فرمائے. ناظرین کرام